میری شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ میری شادی میری پسند سے ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی حنیف کے گھر والے مجھے پسند نہیں کرتے تھے، خاص طور پر اس کی امی۔ وہ حنیف کی اور میری شادی کرنے پر راضی نہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ میری ذات کچھ اور تھی۔ وہ لوگ اپنی برادری میں شادی کرتے تھے، بس یہی وجہ تھی کہ حنیف کی امی اور گھر والے مجھ سے متنفر تھے۔ لیکن حنیف کی ضد کرنے پر وہ مجبوراً ہتھیار ڈال گئے تھے اور پھر وہ سب میرے گھر حنیف کا رشتہ لے کر آئے۔ میں بہت خوش تھی اور اٹھتے بیٹھتے لیٹتے بس اللہ کا ہی شکر ادا کرتی رہتی تھی۔ حنیف کے گھر والے بہت امیر تھے اور میں بھی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ شادی کی تیاریاں اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ اس مہینے کی آخری تاریخ کو میری شادی تھی۔ میں دن گن گن کر گزار رہی تھی اور پھر بالآخر میرا انتظار ختم ہوا اور نکاح کا دن بھی آ گیا۔ بارات بینکویٹ ہال پہنچ گئی۔ سب کا خوبصورت طریقے سے استقبال کیا گیا۔ پھر نکاح کا شور اٹھا۔ میں نے غور کیا، نکاح کے وقت ساس مجھے اور میری چھوٹی بہن کو جو مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ نمل نروس سی کھڑی تھی۔ مجھے میری ساس کی آنکھوں میں اپنی چھوٹی سی بہن کے لیے صاف نفرت اور حقارت نظر آ رہی تھی۔ نکاح کا شور اٹھا تو میری توجہ نمل کی جانب سے ہٹ گئی۔ بخیر و عافیت میرا اور حنیف کا نکاح ہوا۔ اب میں بہت خوش تھی۔ مجھے کسی چیز کا کوئی غم نہیں تھا، لیکن اس موقع پر مجھے ابو کی بہت یاد آئی تھی کیونکہ ابو کا انتقال ہو چکا تھا۔ آنسو صاف کر کے میں سب سے دعائیں لینے لگی۔ مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کھانا کھول دیا گیا۔ کھانے کی خوشبو سے پورا حال مہک اٹھا تھا۔ مجھے بھی اب بھوک لگ رہی تھی۔ امی میرے لیے کھانا پلیٹس میں ڈال کر لے آئیں۔ یہ لو، کھاؤ نوال، پیٹ بھر کر۔ ان کی بات سن کر میں نے کھانا شروع کیا۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ کھانے کے دوران اچانک میری نظر دور کھڑی نمل اور میری ساس پر پڑی۔ وہ مسکرا کر نمل سے باتیں کر رہی تھی۔ پھر اچانک انہوں نے نمل کو کچھ پیسے اپنے پرس سے نکال کر دیے۔ اس کے بعد چند باتیں کر کے وہ وہاں سے چلی گئیں۔ میں نمل اور اپنی ساس کی باتیں نہیں سن پائی تھی کیونکہ وہ مجھ سے کافی فاصلے پر کھڑی تھی۔ میں واقعی حیران ہوئی کہ میری ساس تو مجھے اور نمل کو پسند نہیں کرتی تھی، پھر اچانک میری بہن کے ساتھ ان کا رویہ کیسے بدل گیا۔ جب نمل میرے پاس آ کر بیٹھی تو میں نے ان سے پوچھا، میری ساس تمہیں کیا کہہ رہی تھی؟ اس وقت اسٹیج پر صرف میں اور نمل بیٹھے تھے۔ امی اٹھ کر جا چکی تھی۔ حنیف الگ اسٹیج پر بیٹھے تھے۔ میری بات سن کر نمل مسکرا دی اور بولی، تمہاری ساس مجھ سے حال چال پوچھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی شادی کے بعد کچھ دن رہنے آ جانا۔ اس کے علاوہ انہوں نے میری تعریف کی کہ میں اچھی لگ رہی ہوں اور تحفے کے طور پر پیسے بھی دیے۔ وہ تو بہت اچھی ہیں۔ ہم تو خواہ مخواہ سوچ رہے تھے کہ وہ ہمیں پسند نہیں کرتی۔ نمل کی بات سن کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی۔ میں خوش تھی کہ چلو اچھا ہے، میری ساس نکاح کے بعد بدل گئی ہیں۔ میں سوچنے لگی، اب میرے ساتھ بھی ان کا رویہ اچھا ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر میرے دل میں ایک اطمینان سا اتر گیا۔ جیسا میں نے سوچا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ ساس کا رویہ مجھ سے بے حد اچھا ہو گیا۔ وہ سب مہمانوں کے سامنے میری تعریفیں ہی کیے جا رہی تھی۔ رات ہونے کو تھی۔ ابھی تک انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بٹھا رکھا تھا۔ وہ کہنے لگیں یہ رسم ہے کہ دلہن شادی کی رات دیر سے اپنے کمرے میں جاتی ہے اور زیادہ وقت ساس کے کمرے میں ہی گزارتی ہے۔ اس سے بہو اور ساس کے دل میں ماں اور بیٹی جیسی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ساس کی بات سن کر میں تحیر سے انہیں دیکھنے لگی۔ ایسی کسی رسم کے بارے میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، لیکن ایک طرح سے یہ ٹھیک بھی تھا۔ اگر مجھ میں اور میری ساس میں بیٹی اور ماں جیسا رشتہ بن جاتا تو زندگی کتنی خوشگوار ہو جاتی نا۔ میں تو خوشی خوشی ساس کے کمرے میں بیٹھ گئی تھی۔ البتہ باقی سب بھی دنگ تھے کہ انہوں نے ایسی کسی رسم کے بارے میں نہیں سنا تھا، مگر میری ساس نے اپنی باتوں سے انہیں مطمئن کر دیا۔ اب مجھے یہاں بیٹھے کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں نے وقت دیکھا تو 11 بجنے کو تھے۔ سچ کہوں تو میں بیٹھی بیٹھی تھک گئی تھی۔ لہنگا بھی بہت بھاری تھا۔ میں آج کی رات اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتی تھی، مگر ساس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے میں مجبوراً یہاں بیٹھی تھی۔ ساس نے میرے چہرے پر تھکاوٹ کے اثرات دیکھے تو وہ میڈ سے 2 کپ چائے بنانے کا کہنے چلی گئیں۔
थोड़ी देर बाद मेड चाय की ट्रे हाथ में थामे कमरे में दाखिल हुई। मैंने चाय का कप थामा। मैं जानती थी कैफीन की वजह से अब मेरी थकावट दूर हो जाएगी। मैं थक तो चुकी थी लेकिन नींद के आसार दूर दूर तक ना थे, क्योंकि शादी की खुशी में मेरी नींद उड़ चुकी थी। जैसे ही मैंने चाय ख़त्म की मुझे धुंधला धुंधला नजर आने लगा। मेरा दिमाग माउफ हो गया था। मुझे नींद आने लगी थी। मैं दंग रह गई कि भला चाय का असर उल्टा क्यों हो गया। मैं फौरी तौर पर बेड के तकिए पर सर रखकर सो गई। जब सोई तो आंख सुबह ही खुली। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं कैसे इतनी देर तक सोई रही। मैंने देखा सास मेरे साथ लेटी दूसरी जानिब करवट लिए सो रही थी। मैं अपना लिबास संभालती उठी और अपने कमरे में चली गई। आज वलीमा था। वलीमा दोपहर का था, इसलिए नाश्ता करके फौरन पार्लर के लिए निकलना पड़ा। मैं उदास थी कि मेरी हनीफ से ठीक से बात तक नहीं हो पाई थी। मैंने वलीमे के बाद रस्म के मुताबिक अपने मैके रहने चले जाना था। वलीमे के बाद सास मुझे कहने लगी, नवाल, जब ससुराल वापस आओगी तो साथ में नमल को भी ले आना। जब मैंने नमल से बात की तो वो भी मेरे साथ ससुराल आने को राजी हो गई। 15 दिन बहुत उदासी और खुशी के मिले जुले तासुरात के साथ गुजरे। हनीफ की बहुत याद आ रही थी। बिलाखिर इतवार को वो मुझे लेने आए तो मैं और अनमल गाड़ी में बैठकर मेरे ससुराल आ गए। मेरा ससुराल बहुत बड़ा था। हनीफ के ताया चचा भी साथ ही रहते थे। उसके अलावा मेरी एक नंद थी और एक देवर था। कल ससुर वापस लंदन जा रहे थे। असल में वो लंदन में ही होते थे क्योंकि उनका बिजनेस वहीं था। वो मार्केटिंग एजेंसी चलाते थे। कुछ दिनों बाद मेरे देवर अब्बास ने भी चले जाना था। आज मुझे हनीफ से तफसीली बात करने का मौका मिल गया था। कल से उन्होंने ऑफिस जाना था। मैंने उनसे छुट्टी करने को कहा लेकिन कल कोई अर्जेंट मीटिंग थी, इसलिए वो छुट्टी नहीं कर सकते थे। घर के तमाम अफराद किसी दूसरे शहर जाने वालों की शादी पर जाने की तैयारियां कर रहे थे। अगले दिन सुबह ही सुबह सब चले गए थे और घर में सिर्फ मैं, मेरी सास नमल, मेरी नंद अरीना और देवर अब्बास रह गए थे। कुछ दिनों बाद देवर ने भी लंदन चले जाना था। खैर दोपहर हो रही थी। मेरी सास मुझे कहने लगी, नवाल, चलो आओ, तुम्हें मेरे साथ कब्रिस्तान जाना है। उनकी बात सुनकर मुझे हैरत हुई और दिल डर सा गया। वो बोली, मैंने तुम्हें अपने सास की कब्र पर लेकर जाना है। मेरी सास को बहुत शौक था वो हनीफ की दुल्हन देखती, लेकिन अब वो सास दुनिया में नहीं, इसलिए तुम कब्रिस्तान पर ख़ास हाजिरी लगाओ। हम दोनों उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ेंगे। मैं उनके साथ जाने लगी तो पता चला अरमीना, मैं और मेरी सास कब्रिस्तान जा रहे थे। घर में नमल और अब्बास अकेले थे। बाकी मेड्स वगैरह क्वार्टर में थी। मैंने सास से कहा कि नमल को भी ले चलते हैं, वो घर में अकेली कैसे रहेगी। सास ने मेरी एक ना सुनी और मुझे अपने साथ ले गई। वो बोली, नमल का ख्याल रखने के लिए घर में बहुत से नौकर हैं। मैं चाह कर भी कुछ ना कर पाई और खामोशी से चलने लगी। कब्रिस्तान काफ़ी दूर था। मेरी सास ने हनीफ की दादी यानी अपनी सास की कब्र मुझे दिखाई। फिर काफ़ी वक्त वहीं गुजर गया। शाम होने को थी। मैं परेशान थी। मेरी सास बिला वजह इतनी देर यहाँ क्यों लगा रही हैं। अरमीना भी सास को घर चलने का बोल रही थी। मुझे परेशानी थी कि नमल भी परेशान हो रही होगी। मैं फ़ोन भी साथ नहीं लाई थी, वरना उसे कॉल कर लेती। जब हम घर आए तो रात हो गई थी। नमल घर पर नहीं थी। मेड से पता चला वो घर चली गई है। मैं हैरान रह गई कि वो ऐसे कैसे बिना बताए घर चली गई। उसका तो यहाँ रहने का इरादा था। मैंने नमल को फ़ोन किया और जाने की वजह पूछी तो उसने बताया उसे कोई ज़रूरी काम याद आ गया था, इसलिए वो चली गई थी। जाने क्यों मुझे नमल का लहजा कुछ अजीब सा लगा। नमल, सच बताओ, तुम चली क्यों गई? पहले तो तुमने कहा था कि तुम सब कामों से फ्री होकर यहाँ आई हो। मैंने उससे पूछा तो उसने जल्दी से काम का बहाना बनाया और फ़ोन बंद कर दिया। मेरा दिल मुतमईन नहीं हो पा रहा था। फिर अचानक कमरे में हनीफ आ गए तो अपनी बहन की बातों को मैं भूल ही गई। उस दिन के बाद से नमल मेरे घर कभी नहीं आई। मैं उसे जितना भी फोर्स करती वो ना आती। अक्सर बहाने बनाने लगती और मेरी बातों को टाल देती। मुझे बहुत दुख हुआ कि पहले उसने मेरी कभी किसी बात से इनकार नहीं किया था और अब वो इस तरह कर रही थी। मुझे लगा शायद उस दिन मैं उसे घर छोड़कर कब्रिस्तान चली गई थी इसलिए नाराज़ है, लेकिन वो कहती मैं नाराज़ नहीं। फिर पता नहीं क्यों वो ऐसा रिएक्ट कर रही थी। जब अम्मी दावत पर आती तो ससुराल तन्हा आती।
نمل ان کے ساتھ نہ آتی، وہ اپنے نہ آنے کے بہت سے بہانے بناتی۔ خیر میری شادی کو 2 ماہ ہو گئے تھے۔ میں آج چائے لے کر ساس کے کمرے میں گئی، انہیں چائے کا کپ پکڑایا۔ انہوں نے کپ پکڑا لیکن اچانک ان کے ہاتھ میں لرزش ہوئی اور کپ گرما گرم چائے سمیت میرے پیروں پر آ گرا۔ جانے کیوں مجھے ایسا لگا ساس نے جان بوجھ کر یوں کیا ہے، لیکن جب میری حالت دیکھ کر ساس شرمندگی سے بلند آواز میں رونے لگیں تو مجھے اپنی سوچ پر غصہ آیا۔ جلن سے میرے منہ سے سسکیاں نکل رہی تھی۔ ساس نے فوری میڈ سے فرسٹ ایڈ باکس منگوایا اور آئنٹمنٹ لگا کر پٹی کی۔ مجھے معاف کر دو نوال، بس اب تم آرام کرو، آج سے سارے گھر کی ذمہ داری میں اٹھاؤں گی، تم ریسٹ کرو گی۔ وہ مجھے محبت سے دیکھ کر بولی تو میں شرمندہ ہونے لگی، اور پھر واقعی ساس نے مجھ سے کوئی کام نہیں کروایا۔ میں دعا کرتی تھی کہ اللہ میری ساس جیسی ساس سب کو دے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ بہت جلد وہ ہونے والا تھا جو میری سوچ کے برعکس تھا۔ کئی دن پیروں میں جلن اور درد رہنے کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو گئی تھی اور گھر کے کام کاج بھی کرنے لگی تھی۔ مجھے بہت دکھ تھا کہ میری خبر لینے میری بہن سسرال نہیں آئی تھی۔ جانے ایسی کیا بات ہو گئی تھی کہ میری بہن کچھ چھپانے لگی تھی۔ اب عباس کے لندن جانے کے دن قریب تھے۔ ہفتے کو وہ گھر سے نکل گیا تھا۔ ہم سب نے اسے گڈ بائے پارٹی دی۔ اس نے اب 3-4 سال بعد واپس آنا تھا۔ وہ میرے سسر کے ساتھ ان کا بزنس سنبھالنے جا رہا تھا۔ سب ٹھیک چل رہا تھا جب پیر کو امی کا فون آیا۔ وہ رو رہی تھی، رونے کی وجہ بھی وہ نہیں بتا رہی تھی۔ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا، کسی انہونی کا خدشہ ہونے لگا۔ ہتھیلیاں پسینے میں بھیگ گئیں۔ میں فوری ڈرائیور کے ساتھ گھر چلی آئی۔ جب گھر آئی تو دیکھا میری بہن نمل 2 پونیاں بنائے اور چھوٹی سی فراک اور شلوار پہنے پورے گھر میں ناچتی ہوئی گھوم رہی تھی۔ آنٹی آ گئیں، آنٹی آ گئیں۔ مجھے دیکھتے ہوئے وہ بچوں کی طرح تالیاں بجاتے ہوئے شور مچانے لگی، جبکہ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ یہ دیکھ کر تو میں ششدر رہ گئی۔ نمل تو بہت سنجیدہ سی لڑکی تھی، وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ میں نے سوچا شاید وہ میرے ساتھ کوئی پرینک کر رہی ہے مجھے منانے کے لیے، اس لیے میں نے گہری سانس خارج کی اور ہنسنے لگی۔ اچھا نمل، اگر تم مجھے منانے کے لیے یہ سب کر رہی ہو تو میں مان گئی ہوں اور ناراض نہیں ہوں تم سے، میں نے اس سے کہا، مگر جب میری نظر امی کی طرف گئی تو حیرت زدہ رہ گئی۔ امی ایک کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا، آپ کو کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہیں آپ؟ میرا سوال سن کر وہ نمل کی طرف دیکھ کر پھر سے رونے لگی اور پھر وہ مجھے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ جو انہوں نے مجھے بتایا اسے سن کر جیسے پورا آسمان میرے اوپر آ گرا۔ یہ صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے میں بے ہوش ہو گئی۔ اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ جو ہوا تھا وہ بہت دردناک تھا۔ میری معصوم بہن کی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ جتنی خوبصورت وہ تھی اس سے زیادہ بھیانک سلوک اس کے ساتھ ہوا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا پوری دنیا کو آگ لگا دوں۔ اپنی بہن کی حالت دیکھ کر میرا دل پھٹ جاتا تھا۔ نمل ہر وقت بچوں کی طرح ریئیکٹ کرتی رہتی، دودھ اور چائے وغیرہ فیڈر میں ڈال کر پینے کی ضد کرتی تھی۔ میں کچھ دن میکے رہی، پھر گھر آ گئی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، یہ بات کب تک چھپ سکتی تھی؟ ایک دن یہ راز سب کے سامنے آ گیا۔ بہن کی حالت ویسی ہی تھی جیسے پہلے تھی۔ بہت سے لوگ باتیں بنا رہے تھے، میں اور امی اندر ہی اندر ٹوٹ رہے تھے۔ مجھے تو لگتا ہے نمل نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، کہیں منہ کالا کیا ہے اور اب وہ پاگل بننے کی ایکٹنگ کر رہی ہے تاکہ کوئی اسے کچھ نہ کہہ سکے۔ اب بڑی معصوم بھولی بن رہی ہے۔ ساس نے میری نند کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ سرگوشی اتنی آہستہ نہ تھی کہ میں سن نہ پاتی۔ مجھے حیرت کا دھچکا لگا۔ وہ ساس جو کل تک نمل کی تعریفیں کرتی تھی آج اچانک بدل گئی تھی۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میری حالت پریشانی سے دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں ہر وقت اداس رہتی اور کبھی کبھی رونے لگتی۔ یوں ہی وقت گزر گیا اور میری شادی کو 1 سال ہو گیا۔ اب کچھ حد تک دل کے زخم بھر چکے تھے۔ میری ساس پوتا پوتی کی چاہ کرنے لگی تھی، لیکن جو میری حالت ہو چکی تھی مجھے نہیں لگتا تھا خوشخبری ملے گی، کیونکہ پریشانی سے میری مینٹل ہیلتھ بہت متاثر ہوئی تھی۔ شادی کے 3 سال بعد میں نے ایک فیصلہ کیا اور عزم کیا کہ جو میں نے سوچا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گی، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں میکے رہنے چلی گئی اور جب واپس آئی تو میرے ہاتھ میں 2 سال کی بیٹی تھی، اس کا نام مائدہ تھا۔ میں نے ساس سے کہا اب سے یہ یہیں رہے گی میری بیٹی بن کر۔
इस फैसले से हनीफ को तो कोई एतराज़ ना था, वो बहुत खुश थे, लेकिन सास को एतराज़ था। वो कहने लगी, ये बच्ची मनहूस नाजायज़ है, ऐसे बच्चों के साए से भी दूर रहना चाहिए। देखना ये तुम दोनों की जिंदगियों में मनहूसत फैला देगी। पहले ही तुम माँ बाप नहीं बन रहे, सास बरहमी से बोली। उनकी बात से मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। जब उन्होंने नाजायज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो मैं दर्द से बुलबुला उठी थी। अम्मी, इसमें इस बच्ची का क्या कसूर है, और मेरी बहन का भी? मैंने दुख से उनसे पूछा तो सास मुंह फेर कर रह गई। जल्दी से इस नाजायज़ लड़की को इस घर से लेकर जाओ, वरना खुद इसे नौकरों के हवाले करके कहीं कूड़े में फेंकवा दूंगी मैं। वो मायदा को देखकर नफरत से बोली और वहां से चली गई। उनकी बातों ने मेरे दिल को जख्मी किया था। मुझे मायदा पर बहुत तरस आया। मैं उसे सीने से लगाकर रो पड़ी। इतने में हनीफ आ गए। क्या हुआ नवाज, सब ठीक है? इन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने अपनी सास की बातों के बारे में बताया। इन्होंने मुझसे वादा किया वो सास को मनाएंगे, तो मैं मुतमईन हो गई। हनीफ ने उन्हें किसी न किसी तरह समझा ही दिया था कि वो मायदा को इस घर में रहने दें। अलबत्ता इसके बावजूद सास मायदा को देखकर मुंह ही मुंह में कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती थी, लेकिन उनकी बातों पर हमने कोई ध्यान न दिया। वो अक्सर गुस्से में यही बातें करती थी कि इस बच्ची की मनहूसत तुम्हारी ज़िंदगी में पड़ जाएगी और तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ये नाजायज़ है। सास का काम था बातें बनाना और वो बनाती रहती थी, लेकिन हम उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते थे। मुझे तकलीफ तो होती थी, मगर मायदा का खूबसूरत चेहरा देखकर मैं सब कुछ भूल जाती थी। अब वो बड़ी हो रही थी। अक्सर मायदा की शक्ल और सूरत देखकर मुझे यूं लगता जैसे उसे मैंने कहीं देखा हुआ है, लेकिन गौर करने पर कुछ याद ना आता। यूं लग रहा था कि जैसे मायदा की शक्ल किसी जाने पहचाने इंसान से मिलती है। ये सोच आते ही मैं दंग रह जाती कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। एक दिन मैं अलमारी की सफाई कर रही थी तो मुझे एक एल्बम मिला। मैंने उसे खोल कर देखा तो पता चला वो हनीफ के बचपन की तस्वीर का एल्बम है। मैं तजस्सुस से एल्बम देखने लगी ताकि टाइम पास हो जाए। फिर जब एक तस्वीर पर आकर रुकी तो होश उड़ गए। जो मैंने एल्बम में देखा तो ये देखकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मायदा की शक्ल किसकी जैसी थी, ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को काबू में किया और फिर सोचा ये एक इत्तेफाक हो सकता है। खैर, मायदा से मैं और हनीफ बहुत प्यार करते थे। अल्लाह ताला हमसे खुश हुए, इसलिए कुछ ही माह बाद मुझे माँ बनने की खुशखबरी मिल गई। घर में सब बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद मेरी नंद अरमीना की शादी थी, इसलिए ससुर और अब्बास भी लंदन से वापस आ रहे थे। सब बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कैसा तूफान सबकी ज़िंदगियों में आने वाला था। सास का रवैया मुझसे अब बदल चुका था, क्योंकि मैंने उन्हें इतनी बड़ी खुशखबरी जो दी थी वो अब मेरी खूब खिदमत करती थी। मैं समझती थी ये सब मायदा की बरकत की वजह से हुआ है, लेकिन अब भी सास उसे बुरा भला और मनहूस कहती। वो कहती, जब तुम्हारा बच्चा हो तो इस मनहूस बच्ची को जहाँ से लाई हो वहीं छोड़ आना। मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो जाती थी। अलबत्ता मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि कभी मायदा को नहीं छोड़ूंगी, हमेशा अपने साथ रखूंगी। अरमीना की शादी से कुछ दिन पहले ससुर तो आ गए थे, लेकिन किसी वजह से अब्बास ना आ पाया। जिस दिन निकाह था उस सुबह अब्बास जहाज में बैठा था, उसकी फ्लाइट थी। अरमीना के साथ साथ बाकी घर वाले भी बहुत खुश थे। अरमीना रुखसत होकर घर जा चुकी थी, लेकिन अभी तक अब्बास घर ना आया। उससे फ़ोन किया गया तो वो बोला वो किसी काम में फंस गया है, इसलिए कल आ जाएगा। सब गुस्सा होने लगे, लेकिन अब्बास को परवाह ना थी। सब घरों में सुकून से सो रहे थे, लेकिन सुबह सुबह फज्र के बाद सब पर क़यामत टूट पड़ी। अरमीना उजड़ी हालत में घर आई थी। उसके चेहरे पर मेकअप था, लेकिन रोने के बायस वो फैल कर उसका चेहरा खौफनाक बन रहा था। काजल फैल चुका था, शलवार किसी और रंग की पहन रखी थी और कमीज किसी और रंग की। दुपट्टा बेतरतीब था, बाल बिखरे हुए थे। उसकी हालत देखकर सबका दिल दहल गया था। सब खत्म हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो चीख चीख कर रोने लगी थी। सब उससे उसकी हालत और उसके शोहर के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं बता रही थी, बस रोए जा रही थी। मजबूरन उसके शोहर को कॉल करनी पड़ी, और जो उसने बताया उसे सुनकर सबको सांप सूंघ गया। सास चीखने चिल्लाने लगी थी। यह आफत अभी ताज़ी थी,
کہ اچانک ہی اسپتال سے فون آ گیا کہ عباس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ 2 آفتیں ایک ساتھ ہی ہمارے گھر نازل ہوئی تھی۔ ساس کی تو یہ حالت تھی کہ وہ کوئی دیوانی لگ رہی تھی، ہمیشہ کی طرح جوان اور مہنگے مہنگے کپڑے اور زیورات پہننے والی میری ساس آج اپنے حلیے اور انداز سے بہت غریب اور بوڑھی عورت لگ رہی تھی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ سب غم سے نڈھال تھے۔ عباس لاہور کے اسپتال میں ہی تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر ڈاکٹرز نے تو جواب دے دیا تھا، وہ کچھ دن کا مہمان ہے، ابھی وہ کوما میں تھا۔ اس کو دیکھ کر ساس پر غشی کے دورے پڑنے لگے۔ کبھی وہ ارمینہ کی حالت دیکھ کر بے ہوش ہوتی تو کبھی عباس کی۔ انہیں گھر زبردستی لے کر آیا گیا تھا۔ میرے ہاتھ میں معدہ تھی۔ وہ اس سچویشن سے گھبرائی ہوئی اور ڈری ہوئی تھی۔ اچانک ساس نے میرے ہاتھ سے معدہ کو دبوچ لیا۔ میری روح فنا ہوگی۔ مجھے لگا اب ساس معدہ کو ماریں گی، کیونکہ وہ ہمیشہ معدہ کو منحوس کہتی تھی۔ مجھے لگا گھر میں جو آفت آئی ہے اس کا قصوروار وہ معدہ کو ٹھہرائیں گی، لیکن میں دنگ رہ گئی جب دیکھا ساس معدہ کو سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ ساس کہنے لگی، معدہ دعا کر اپنے باپ کے لیے، اللہ اس کی زندگی بچا لے۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، مجھے میرے گناہ کی سزا مل رہی ہے، تو دعا کر اپنے باپ کے لیے، دیکھنا وہ سب ٹھیک کر دے گا، بس اس کے لیے دعا کر۔ یہ سن کر ہم سب لوگ ہی حیران تھے کہ ساس کیا بول رہی ہے۔ یہ بیٹی عباس کی نہیں تھی بلکہ نمل کی تھی۔ مجھے لگا ساس پریشان ہے، اس لیے پریشانی میں الٹا سیدھا بول رہی ہے۔ اسی دوران انہوں نے روتے ہوئے کہا، نمل کو بلاؤ، مجھے اس سے بات کرنی ہے، مجھے اس سے معافی مانگنی ہے۔ ساس آج واقعی عجیب باتیں کر رہی تھی۔ خیر میں نے امی اور نمل کو گھر بلایا۔ نمل اب بھی بچوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی، وہ اب تک پاگل ہی تھی۔ اچانک ساس نمل کو دیکھ کر اس کے قدموں میں گر گئی اور اس سے معافی مانگنے لگی۔ وہ بولی، میں تمہاری گناہگار ہوں نمل، اور عباس بھی، ہمیں معاف کر دو گی تو شاید عباس کو زندگی مل جائے۔ ایک بار وہ ٹھیک ہو جائے، دیکھنا میں خود تمہاری اس سے شادی کرواؤں گی، تم اور معدہ خوشی خوشی رہو گی، اس کے ساتھ وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ ساس کی باتیں عجیب تھیں، وہ نمل کے قدموں میں گری ہوئی تھی۔ میں نے ساس کو اٹھایا اور پوچھا، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ نمل سے معافی کیوں مانگ رہی ہیں؟ یہ سن کر وہ شرمندہ ہو گئی، کہنے لگی، یہ بچی معدہ، یہ میری پوتی ہے، عباس کی بچی، عباس کو معاف کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، میری روح لرز گئی تھی، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں خوف سے کہتے ہوئے صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ دل پھٹ رہا تھا، کسی خدشے کے تحت میں پسینے میں ڈوبنے لگی۔ انہوں نے ساری حقیقت بتانا شروع کی۔ انہوں نے بتایا کچھ سال پہلے انہوں نے اور ارمینہ نے پلان بنایا تھا کہ کس طرح نوال سے یعنی مجھ سے بدلہ لیا جائے، کیونکہ حنیف نے ان کی مرضی کے خلاف جا کر مجھ سے شادی کی تھی، اس لیے وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتی تھی، مجھے گھر سے نکالنا چاہتی تھی اور حنیف کی زندگی سے بھی۔ وہ بدلے کی آگ میں جل رہی تھی، اس لیے ساس نے جان بوجھ کر شادی کی رات مجھے حنیف کے کمرے میں جانے سے روکنے کے لیے اس خود ساختہ رسم کو پورا کیا اور میری چائے میں نیند کی دوا ملا دی تاکہ میں ساری رات سوئی رہوں۔ انہوں نے جان بوجھ کر مجھ سے اور نمل سے اپنا رویہ درست کیا تھا تاکہ ہماری پیٹھ پر وار کر سکے۔ وہ جان بوجھ کر نمل اور عباس کو گھر چھوڑ کر مجھے قبرستان لے کر گئی تھی۔ عباس بھی اس پلان کا حصہ تھا۔ ہمارے جانے کے بعد عباس نمل کے ساتھ غیر اخلاقی حرکت کرنے لگا، لیکن نمل خوف زدہ ہو کر کسی طرح اس گھر سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی اور اس نے توبہ کر لی، وہ واپس کبھی اس گھر میں نہیں آئے گی۔ جانے سے پہلے اس نے عباس کو تھپڑ بھی مارا، جس سے عباس کے اندر اس سے بدلہ لینے کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ عباس نے انتقام میں سوچ لیا تھا وہ نمل کا ایسا حال کرے گا کہ وہ خود کو بھی پہچان نہیں پائے گی۔ وہ اس سے تھپڑ اور اپنی توہین کا بدلہ لے گا۔ نمل نے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی میرا گھر خراب ہو۔ عباس اور میری ساس بدلے کی آگ میں جل رہے تھے۔ عباس اور ساس نے پلان بنایا وہ نمل سے تھپڑ کا بدلہ لیں گے۔ یوں وہ لندن جانے سے ایک دن پہلے گھر سے نکل گیا۔ اتفاق سے راستے میں اسے نمل نظر آئی جو کسی کام سے جا رہی تھی۔ اس سے بدلہ لینے کا یہ موقع عباس کو بہت اچھا لگا۔ اس نے نمل سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ نوال کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہسپتال جانا ہوگا، جلدی چلو، گاڑی میں بیٹھو۔ نمل کے ہوش اڑ گئے، وہ رونے لگی۔ یوں نمل اس کی بات پر یقین کر کے حواس باختہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔
لیکن عباس اسے سنسان جگہ لے آیا۔ یہ ہم کیوں آئے ہیں یہاں پر عباس؟ ہسپتال کہاں ہے؟ نوال آپ ہی ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ ہاں نوال ٹھیک ہے اور اس وقت اپنے گھر پر ہے، وہ خباثت سے ہنستے ہوئے بولا تو وہ دنگ رہ گئی۔ پھر مجھے یہاں کیوں لائے ہیں آپ؟ وہ خوف سے بولی۔ اس کی چھٹی حس اسے کسی غلط چیز کا الارم دے رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھک دھک کرنے لگا۔ بدلہ لینے کے لیے لایا ہوں یہاں، اس نے شیطانیت سے کہا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی، نمل کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں معافی مانگتی ہوں آپ سے، اس دن غصے میں نے آپ کو تھپڑ مار دیا تھا۔ پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں، مجھے گھر جانا ہے پلیز، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی مگر اس وقت اس پر شیطان غالب تھا۔ عباس کسی کو معاف نہیں کرتا۔ میں اپنے مجرم کا ایسا حال کرتا ہوں کہ وہ اپنی شکل تک بھول جاتا ہے۔ وہ اسے باور کروا رہا تھا۔ نمل کا سانس رکنے لگا۔ اسے کسی طرح اس گاڑی سے نکلنا تھا۔ اسے عباس کے ارادے بہت خطرناک لگ رہے تھے۔ اس نے عباس سے معافی بھی مانگی تھی مگر وہ معاف نہیں کر رہا تھا، جس کا مطلب تھا وہ اسے آج نہیں بخشے گا۔ اس نے عباس کو دھکا دیا اور اپنا بچاؤ کرنے کے لیے وہ گاڑی سے نکل کر بھاگنے لگی، مگر عباس نے اسے دبوچ لیا اور سختی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ پورا علاقہ سنسان تھا، کوئی اس کی چیخ اور پکار نہیں سن سکتا تھا۔ عباس نے اس کے ساتھ زبردستی کر کے اپنے تھپڑ کا بدلہ لیا۔ وہ جانتا تھا اب نمل ساری عمر تڑپے گی۔ اس کے بعد وہ لندن چلا گیا۔ اس کا دل سکون میں آ گیا تھا۔ نمل کو تڑپا دیکھ کر وہ بہت خوش تھا مگر بھول گیا تھا کہ مکافات عمل اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ لوگوں سے بچ سکتا تھا، قسمت سے نہیں۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عباس ایسا کر سکتا ہے۔ نمل صدمے سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ کئی گھنٹے بعد لوگوں نے جب نمل کو بے ہوش پڑے دیکھا تو اسے ہسپتال پہنچایا تھا، مگر جب نمل کو ہوش آیا تو وہ نارمل نہیں رہی تھی۔ شدید صدمے کے زیر اثر اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ وہ بچوں کی طرح الٹی سیدھی حرکات کرنے لگی۔ وہ یہ بھی بھول چکی تھی کہ اس کے ساتھ وہ سب کس نے کیا تھا۔ ڈاکٹرز نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی مگر اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ نارمل نہیں رہی تھی۔ کچھ دن بعد ڈاکٹر نے تصدیق کی وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سب سن کر ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہم بچے کو مار نہیں سکتے تھے، یہ بڑا گناہ ہوتا ہے، اس لیے بچے کو زندہ رہنے دیا گیا۔ جب کچھ ماہ گزرنے کے بعد خاندان والوں کو بچے کا پتہ چلا اور اس کے ساتھ ہوئے اس ہانیہ کا، تو وہ ہم پر تھوکنے لگے۔ ساس یہ دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، ان کا بدلہ پورا ہوا تھا۔ ہم بے عزت ہو کر رہ گئے، یہی تو وہ چاہتی تھی۔ کچھ عرصے بعد نمل کی حالت دیکھ کر میں 2 سال کی مائدہ کو اپنے گھر لے آئی، کیونکہ وہ مائدہ کا ٹھیک سے خیال نہیں رکھ پا رہی تھی۔ ابھی بھی اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ مجھے مائدہ کی فکر تھی اس لیے اسے گود لے لیا۔ ساس نے بتایا کہ یہ سب کر کے ہم تینوں یعنی ساس، ارمینہ اور عباس بہت خوش تھے، لیکن ہم نہیں جانتے تھے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اور اس نے ہمیں پکڑ لیا۔ شادی کی رات ارمینہ کے گھر ایک ڈاکو داخل ہو گیا اور اس نے ارمینہ کی عزت پر وار کیا اور اس کے شوہر نے اس کے بعد اسے طلاق دے دی۔ اب عباس زندگی اور موت کے دوراہے پر کھڑا تھا۔ جو ان سب نے کیا تھا ان کے سامنے آ گیا تھا۔ انہوں نے کسی کی بیٹی کی عزت پامال کر دی اور بدلے میں ان کی بیٹی کی بھی عزت چلی گئی۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یہ سن کر وہاں کا ہر فرد صدمے میں چلا گیا۔ ساس رو رو کر معافیاں مانگ رہی تھی، نند بھی ہاتھ جوڑ کر رو رہی تھی۔ میں غصے میں آ گئی، میں نے ان سے مائدہ کو لے لیا۔ وہ اس لائق نہیں تھے کہ مائدہ کو ہاتھ بھی لگاتی۔ انہوں نے کتنی زندگیاں برباد کر دی تھی۔ ساس کی باتیں سن کر اچانک نمل کا سر چکرانے لگا۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی اور بے ہوش ہو گئی۔ میں صدمہ بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ حنیف گاڑی نکالے، ہمیں اسے ہاسپٹل لے جانا ہوگا۔ میری بہن کو اگر کچھ ہوا تو میں آپ سب کو معاف نہیں کروں گی۔ میں نے اپنی ساس کو باور کروایا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے اپنی بہن کو گود میں اٹھایا اور ہم اسے لے کر ہسپتال چلے گئے۔ مائدہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں اسے سینے سے لگا کر اللہ سے اپنی بہن کی سلامتی کی دعائیں کر رہی تھی۔ یا رب، میری بہن بہت معصوم ہے، بے قصور ہے، اسے ٹھیک کر دیں، ہمیں اس آزمائش سے نکال دیں۔ میں تڑپ رہی تھی۔ حنیف نے مجھے گلے سے لگایا اور شرمندگی سے اپنی ماں اور گھر والوں کے کیے کی معافی مانگنے لگا۔ مجھے حنیف سے کوئی شکوہ نہ تھا،
کیونکہ اس میں ان کا کوئی قصور نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے آ کر بتایا نمل کو ہوش آ گیا ہے۔ میں بھاگ کر اپنی بہن کے پاس گئی تھی اور اس کے قریب بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ نوال آپ ہی روئے مت، اب رونے کی باری ہماری نہیں بلکہ ان درندوں کی ہے جنہوں نے ہماری زندگی سے کھیلا۔ نمل نفرت سے بولی تو میں دنگ رہ گئی۔ ڈاکٹر نے آ کر خوشخبری دی کہ نمل کا ٹراما پیریڈ حیرت انگیز طور پر ختم ہوا ہے۔ میں بے ساختہ اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑی۔ میری بہن پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی تھی اور اسے ایک ایک پل یاد آ گیا تھا، کس طرح اس ظالم عباس نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ امی بھی بہت خوش تھی۔ میں نمل کو لے کر گھر آئی تو ساس اس کی طرف لپک گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ معاف کر دو نمل، شاید میرے عباس کو ہوش آ جائے۔ وہ تڑپ رہی تھی مگر نمل نے منہ پھیر لیا۔ ساس نے دوبارہ اس سے معافی مانگی تو نمل نے عباس کو معاف نہ کیا اور نہ ساس کو۔ حنیف اپنی ماں سے بدظن ہو چکے تھے، اس لیے وہ مجھے اور مائدہ کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو گئے اور اپنی ماں، بہن اور بھائی سے تعلق ختم کر لیا۔ عباس کو زندگی تو مل گئی تھی لیکن وہ ذہنی توازن کھو چکا تھا۔ وہ بھی عجیب حرکات کرتا تھا۔ آپ کون ہیں آنٹی؟ وہ ساس کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیتا تھا۔ میں تیری ماں ہوں عباس، مجھے دیکھ تو، مجھے کیسے بھول سکتا ہے تو؟ وہ دکھ سے پوچھتی تھی اور عباس ان سے ڈر کر بھاگ جاتا تھا۔ ملازم پکڑ پکڑ کر اسے گھر لاتے تھے، وہ کسی کو نہیں پہچانتا تھا، بس ایک کونے میں بیٹھ کر روتا رہتا تھا۔ ارمینا بھی تقریباً صدمے میں رہتی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ اس نے 2 بار خود کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان سب کو سزا مل گئی تھی جبکہ نمل بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ اس نے مائدہ کو سینے سے لگایا تھا اور وہ اسے ماں کی طرح پیار کر رہی تھی۔ اس لیے اب میں، امی، مائدہ اور حنیف ایک ساتھ خوش تھے۔ برا کرنے والوں کو ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی اور برا کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ نمل اب پہلے کی طرح ٹھیک ہو چکی تھی، ہنستی تھی، بولتی تھی۔ بہت جلد اس کی شادی ہو گئی اور ہماری زندگیوں میں خوشیاں لوٹ آئیں۔